السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس چینل میں انگلش کے اسباق کا بھی آغاز کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہم اس چینل میں عربی کے بھی کچھ اسباق پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم عربی کے بھی اسباق پڑھیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے کچھ انگلش کے اسباق بھی ہم چلائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ٹینسز کو پڑھیں گے، یعنی جو 12 ٹینسز ہے اس کو ہم ازبر کریں گے، پختہ کریں گے، اس میں پریکٹس کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جو مجہول کے جو ہے ٹینسز ہے، یعنی پیسو وائز، اس طرف جاتے ہوئے، اس طرف سے ہوتے ہوئے پھر گرامر کے جو ہے مختلف اور چیزیں پڑھیں گے، جیسے پارٹس آف اسپیچ ہو گئے، اس طریقے سے کچھ اور چیزیں ہو گئے۔ انشاءاللہ سارے وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ہم لاتے رہیں گے۔ اب ان جو ٹینسز ہے، 12 ٹینسز ہے، پھر پیسو وائز ہے، ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان سے جو طلبہ ہے، بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں یا کالجز میں، ان کو جو ہے اپنے انگلش کو پختہ کرنے کا موقع ملے گا۔ بالکل سہل انداز میں اور آسان انداز میں ہم جو ہے گرامر کو پڑھیں گے، ٹینسز کو پڑھیں گے، اور پھر ہم اس پہ مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پریزنٹ سمپل سے۔ پریزنٹ سمپل یہ 12 ٹینسوں میں سے ایک ٹینس ہے۔ پریزنٹ سمپل کا مطلب ہے سادہ حال۔ سادہ حال زمانے تو کل 3 ہوتے ہیں، ایک تو ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ جو زمانہ گزر چکا ہوتا ہے، جو وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس کو ماضی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو پاسٹ کہتے ہیں۔ اور جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے اس کو انگلش میں فیوچر کہتے ہیں، فیوچر یعنی مستقبل۔ اور ایک زمانہ اور وقت وہ ہوتا ہے جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حال۔ حال، اور انگلش میں حال کو پریزنٹ کہتے ہیں، پریزنٹ۔ اب پریزنٹ سمپل یہ مطلب سادہ حال۔ پھر حال میں کچھ اور بھی ٹینسز ہے، کچھ اور بھی ٹینسز ہے، اس طریقے سے فیوچر میں اور بھی ٹینسز ہے، پاسٹ میں بھی اور ٹینسز ہے، لیکن فیوچر سمپل بھی ہوتا ہے ایک، پریزنٹ سمپل بھی ہوتا ہے ایک، پاسٹ سمپل بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پریزنٹ سمپل کو پڑھتے ہیں۔ اب پریزنٹ سمپل کا مطلب ہے سادہ حال۔ اس کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ تا ہے، یعنی آخر میں تا ہے آتا ہے، یا تی ہے آتا ہے، یا تے ہے آتا ہے۔ مثلا میں جاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، وہ کھاتی ہے، ہم کھاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کی علامت یہ ہے کہ اردو میں تا ہے، تی ہے، تے ہے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور پریزنٹ سمپل کیسے بنے گا؟ پریزنٹ سمپل کا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ اسٹرکچر کہتے ہیں ڈھانچے کو، کس طرح ہم بنائیں گے۔ پریزنٹ سمپل میں کل جو ہے 4 سائڈس ہیں، 4 اطراف ہیں، 4 سائڈس ہیں۔ 4 سائڈ سے مراد ایک تو پوزیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے، ایک انٹیروگیٹو ہے، ایک نیگیٹو انٹیروگیٹو ہے، یعنی ایک مثبتیہ یعنی مثبت کے جملے ہیں، اس بات کے جملے ہیں، پوزیٹیو سینٹنسز۔ ایک ہے پریزنٹ سمپل پہ نیگیٹو سینٹنسز، یعنی منفی جملے کیسے بنیں گے۔ پھر ایک ہے انٹیروگیٹو، یعنی سوالیہ جملے کیسے بنیں گے۔ ایک اور سائٹ ہے، چوتھا سائٹ، یعنی نیگیٹو انٹیروگیٹو، اور سوالیہ بھی نیگیٹو میں۔ اب یہ چاروں سائٹس کیسے بنیں گے اور چاروں کے اسٹرکچر کیا ہے، آئے ہم اس کا جو ہے ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پوزیٹیو کے اسٹرکچر، پوزیٹیو سینٹنسز، جملے کیسے بنیں گے پریزنٹ سمپل میں، پوزیٹیو سینٹنسز کیسے بنیں گے۔ سب سے پہلے لگتا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم آف دا ورب، سبجیکٹ فرسٹ فارم آف دا ورب۔ اس سے پریزنٹ سمپل کا جو ہے اسٹرکچر مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی ورب کے فرسٹ فارم کے بعد آگے جو ہے وہ آبجیکٹ بھی لگا سکتے ہیں، اگر نہ لگائیں پھر بھی سبجیکٹ اور فرسٹ فارم آف دا ورب سے، یعنی ورب کے فرسٹ فارم سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے پریزنٹ سمپل میں۔ اب ورب کے فرسٹ فارم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ورب کے کل جو ہے 4 سائڈس ہیں، 4 فارم ہیں۔ ایک تو ہے فرسٹ فارم، ایک سیکنڈ فارم ہے، ایک تھرڈ فارم ہے، ایک فورتھ فارم ہے۔ کل 4 فارم اور 4 شکلیں ہوتی ہیں ورب کے۔ انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں جو ہے ہم اس کا ڈسکشن کر لیں گے۔ تو آئے دیکھتے ہیں پریزنٹ سمپل کیسے بنتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے۔ سبجیکٹ کا مطلب ہے فاعل۔ سبجیکٹ یعنی آپ فاعل کہہ دیں یا
دوسرے الفاظ میں مبتدا کہہ دیں، اس کے بعد جو ہے پلس ہم جو ہے فرسٹ فارم آف دا ورب لگائیں گے، یعنی ورب کے فرسٹ فارم لگائیں گے۔ مثلا آئی گو میں جاتا ہوں، وی گو ہم جاتے ہیں، یو گو آپ جاتے ہو، یو گو آپ سب جاتے ہو، کیونکہ یو ڈبل ہے، ایک سنگل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ڈبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سارے جمع کے لیے۔ ہی گوز، شی گوز، اٹ گوز، دے گو، یا کوئی نام کے ساتھ جو ہے بھی ذکر کر سکتے ہیں، ضمائر کی جگہ، پروناؤن کی جگہ۔ خالد گوز، مثلا خالد گوز، دے گو۔ تو کیا ہو گیا پوزیٹیو کے جملے؟ آئی گو، وی گو، یو گو، ہی گوز، شی گوز، خالد گوز، اٹ گوز، دے گو۔ یاد رکھیے گا جو آئی ہے، وی ہے یا یو ہے، اس کے ساتھ جو ہے ورب میں آخر میں ایس یا ای ایس نہیں لگے گا، لیکن جب ضمائر غائب کے آ جائیں، جیسے ہی ہے، شی ہے، اٹ ہے، یا کوئی نام آ جائے خالد، اس میں جو ہے آخر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔ یہ ہے پوزیٹیو کے جملے۔ ابھی انٹروگیٹو کی طرف جاتے ہیں۔ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملے کا اسٹرکچر کیا ہوگا پریزنٹ سمپل میں؟ سب سے پہلے ہم لگائیں گے ڈو یا ڈز۔ آئی، وی، یو کے ساتھ یا دے کے ساتھ ڈو لگے گا، اور ہی اور شی، اٹ، خالد مثلا نام وغیرہ، اس کے ساتھ جو ہے ڈز لگے گا۔ اب سوالیہ کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے ڈو یا ڈز لگے گا، اس کے بعد پلس سبجیکٹ، اس کے بعد پلس فرسٹ فارم آف دا ورب۔ اس سے جو ہے سوالیہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آگے آبجیکٹ وغیرہ لگانا چاہے تو وہ اضافی بات ہے، اس میں جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں ڈو آئی گو، کیا میں جاتا ہوں؟ ڈو وی گو، کیا ہم جاتے ہیں؟ ڈو یو گو، کیا آپ جاتے ہو؟ ڈو یو گو، کیا آپ سب جاتے ہو؟ ڈز ہی گو، کیا وہ جاتا ہے؟ ڈز شی گو، کیا وہ لڑکی جاتی ہے؟ ڈز خالد گو، کیا خالد جاتا ہے؟ ڈز اٹ گو، کیا یہ جاتا ہے؟ ڈو دے گو، کیا وہ سارے جاتے ہیں؟ یہ سوالیہ جملے کا اسٹرکچر اور اس کے جملے مثالوں کے ساتھ۔ اب آگے چلتے ہیں نیگیٹو میں کیسے بنے گا۔ نیگیٹو کے اسٹرکچر ہوگا، سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے، پھر اس کے بعد ڈو نوٹ لگائیں گے یا ڈز نوٹ لگائیں گے، پھر اس کے بعد پلس فرسٹ فارم آف دا ورب لگائیں گے۔ مثلا کیسے؟ دیکھیں آئی ڈونٹ گو، میں نہیں جاتا ہوں۔ وی ڈونٹ گو، ہم نہیں جاتے ہیں۔ یو ڈونٹ گو، آپ نہیں جاتے ہو۔ یو ڈونٹ گو، آپ سب نہیں جاتے ہو۔ ہی ڈزن گو، وہ نہیں جاتا ہے، وہ ایک مرد نہیں جاتا ہے۔ شی ڈزن گو، وہ نہیں جاتی ہے، یعنی وہ لڑکی نہیں جاتی ہے۔ اٹ ڈزن گو، یہ نہیں جاتا ہے۔ دے ڈونٹ گو، وہ سارے نہیں جاتے ہیں۔ یہ نفی کے سارے جملے ہو گئے اسٹرکچر کے ساتھ جو ہے مثالیں۔ اب جاتے ہیں نیگیٹو انٹروگیٹو کی طرف، یعنی ایک سائٹ اس میں چار جہتیں ہیں، ایک تو پوزیٹیو ہے، پھر انٹروگیٹو ہے، پھر نیگیٹو ہے۔ نیگیٹو انٹروگیٹو ہے یعنی سوالیے میں بھی نفی والا۔ اب دیکھیں وہ کیسے بنے گا۔ سب سے پہلے ہم لگائیں گے ڈو یا ڈز، اس کے بعد سبجیکٹ لگے گا، پھر اس کے بعد پلس نوٹ لگے گا، پھر اس کے بعد پلس فرسٹ فارم آف دا ورب لگے گا۔ مثلا کیسے؟ ڈو آئی نوٹ گو، کیا میں نہیں جاتا ہوں؟ پھر اس کے بعد دوسری مثال دیکھیں، ڈو وی نوٹ گو، کیا ہم نہیں جاتے ہیں؟ ڈو یو نوٹ گو، کیا آپ نہیں جاتے ہو؟ ڈو یو نوٹ گو، کیا آپ سب نہیں جاتے ہو؟ ڈز ہی نوٹ گو، کیا وہ نہیں جاتا ہے؟ ڈز شی نوٹ گو، کیا وہ لڑکی نہیں جاتی ہے؟
ڈز اٹ نوٹ گو، کیا یہ نہیں جاتا ہے، یعنی بے جان چیز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ڈو دے نوٹ گو، کیا وہ سارے نہیں جاتے ہیں. یہ پریزنٹ سمپل تھا. آپ کو پریزنٹ سمپل کا بھی پتہ چل گیا مختصر سا، پھر اس کا ترجمے کا بھی پتہ چل گیا، پھر اس میں پوزیٹیو کے اسٹرکچر، نیگیٹو کے نیگیٹو انٹروگیٹو کے اسٹرکچر کا اور مثالوں کا بھی پتہ چل گیا. انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں ہم جو ہے سب سے پہلے وہ پروناؤن کو پڑھ لیں گے، ضمائر کو، کتنے ضمائر ہیں، کتنے قسم کے ضمائر ہوتے ہیں، تاکہ جملے بنانے میں آسانی ہو. انشاءاللہ اس طریقے سے ہم ایک ایک کر کے ٹینسز کو لائیں گے، اور جو اسباق ہیں انگلش کے وہ ہم ایک ایک کر کے لائیں گے تاکہ بچوں کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو. اور امید انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے اور پریکٹس کروائیں گے. اس سے انشاءاللہ تکلم میں ان کو اسپیکنگ میں موقع ملے گا، اسپیکنگ میں عبور حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور وہ تکلم کر سکیں گے، یعنی بول سکیں گے، اسپیکنگ کر سکیں گے. اس طریقے سے اگر سبق کو آپ سنائیں اور پریکٹس کروائیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت جلدی انشاءاللہ تکلم میں مہارت ہو جائے گی، یعنی اسپیکنگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.